بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برصغیر کی اسلامی تاریخ کے ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی روحانی شخصیت، اخلاق اور کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی جگائی۔ آپ کا تعلق ایران کے علاقے گردیز سے تھا اور آپ 11ویں صدی عیسوی میں ملتان تشریف لائے۔ ملتان اس وقت علم و روحانیت کا مرکز تھا، مگر یہاں پر ہندوانہ رسوم، جادو ٹونے اور دنیاوی لذتوں کا غلبہ تھا۔ ایسے میں حضرت شاہ یوسف گردیزی نے نہ صرف اسلام کی دعوت دی بلکہ اپنی کرامتوں اور عملی زندگی سے ہزاروں لوگوں کو دین حق کی طرف مائل کیا۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی کا تعلق ایک علمی اور روحانی خانوادے سے تھا۔ آپ بچپن ہی سے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو نہ صرف علوم دین میں مہارت حاصل ہوئی بلکہ آپ نے تصوف اور معرفت کی راہوں میں بھی کمال حاصل کیا۔ آپ کے شیخ نے آپ کو برصغیر کی طرف روانہ کیا تاکہ اسلام کی روشنی وہاں پہنچے جہاں ابھی تک جہالت کے اندھیرے موجود تھے۔ ملتان کی آمد۔ آپ ملتان کے دروازے پر اس وقت پہنچے جب شہر کے اکثر لوگ جادوگروں اور ہندو پنڈتوں کے زیر اثر تھے۔ شہر کی فضا میں بت پرستی اور دنیاوی خواہشات کا اراج تھا، مگر جیسے ہی حضرت شاہ یوسف گردیزی نے اپنے قیام کا آغاز کیا، لوگوں نے آپ کی شخصیت میں نور اور وقار کو پہچاننا شروع کیا۔ آپ اکثر مسجدوں اور چوکوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے، لوگوں کو توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام دیتے۔ آپ کی گفتگو میں ایسی تاثیر تھی کہ سخت دل لوگ بھی نرم ہو جاتے اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ کرامتیں اور اثر۔ حضرت یوسف گردیزی کی زندگی کرامت سے بھری ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دعا سے بیمار شفا پاتے، غمگین لوگوں کے دل خوش ہو جاتے اور ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتیں۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملتان کے قریب ایک جگہ پر سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی نے اللہ کے حضور دعا کی، چند ہی دنوں میں بارش برسی اور کھیت سرسبز ہو گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگ ایمان لے آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک ہندو پنڈت نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ پنڈت نے کہا کہ اگر آپ کے دین میں سچائی ہے تو میرے بیٹے کو جو برسوں سے لنگڑا ہے شفا دلا دیں۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی نے اللہ کے حضور دعا کی اور وہ لڑکا فوراً تندرست ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پنڈت سمیت اس کے اہل خانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اخلاق اور کردار۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی کی سب سے بڑی خصوصیت آپ کی عاجزی اور سادگی تھی۔ آپ مال و دولت اور دنیاوی شہرت سے ہمیشہ دور رہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا فقراء اور یتیموں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کی خانقاہ میں ہر وقت مسافر اور غریب لوگ کھانا پاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اصل عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ محبت اور خدمت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تبلیغ اور اسلام کی خدمت۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی نے نہ صرف ملتان بلکہ گرد و نواح کے علاقوں میں بھی دین اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ نے مختلف قبیلوں اور بستیوں کا سفر کیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے حسن اخلاق، نرم مزاج اور دعاؤں کے اثر سے لوگ جوک در جوک
اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ملتان میں آپ کی کوششوں سے ایک بڑا اسلامی مرکز قائم ہوا جو بعد میں صوفیاء کرام اور علماء کی تربیت گاہ بن گیا۔ آخری ایام اور وصال۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی نے اپنی زندگی کے آخری ایام پہ عبادت، ذکر اور خدمت خلق میں گزارے۔ آپ کا وصال 1136 میں ہوا۔ آپ کا مزار ملتان میں واقع ہے، جو آج بھی زائرین کے لیے روحانی مرکز ہے۔ لوگ وہاں حاضری دے کر سکون اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ پیغام۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام کی اصل طاقت اخلاق، محبت اور خدمت میں ہے۔ تلوار سے زیادہ دلوں کو محبت سے جیتا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں تو معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور محبت قائم ہو سکتی ہے۔ خلاصہ۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی برصغیر کے ان عظیم صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے عمل، علم اور کرامتوں سے لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ آپ کا کردار، عاجزی اور خدمت خلق کا جذبہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی آپ ضرور وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔